اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو نظم کسان ہے اس کے جو بقیہ اشعار ہیں نا، ان کے معنی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو۔ خاشاک کہتے ہیں گھاس پھوس کو، یعنی جو کھیتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ کسان کا جو پسینہ ہے وہ لہو کی طرح جو ہے نا کھیتوں میں وہ اپنا پسینہ لہو کی طرح بہاتا ہے، یعنی محنت مشقت کرتا ہے۔ آگے جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو۔ اب یہ جس کے دل کی آنچ کا مطلب ہے تپش، حدت، گرمی، ٹھیک ہے۔ سیل کا مطلب ہے سیلاب آ جانا، طوفان آ جانا۔ رنگ و بو یعنی وہ محنت مشقت سے کھیتوں میں کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف جو ہے رنگ و بو کا سیلاب امٹ آتا ہے، یعنی ہر طرف رنگ و خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ رنگ نظر آتے ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے اس کی محنت سے۔ آنچ سے مراد یہاں محنت ہے، مشقت ہے، اس کا کام کرنا ہے۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر۔ افلاک جو ہے فلک کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے آسمان۔ دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ نبض خاک پر زمین پر، یعنی رات کو وہ آسمان کی طرف نظر ڈال کر دیکھ لیتا ہے کہ صبح کا موسم کیسا ہوگا، بارش ہوگی، دھوپ ہوگی، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سمجھ دے دیتا ہے نا، اور مسلسل یہ کام کرنے کی وجہ سے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ صبح کس طرح کا موسم ہوگا۔ اور دن کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ زمینوں پر مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرنگو رہتی ہے جس سے قوت تقریب کی۔ اب سرنگو کا مطلب ہے جھک جانا۔ قوت تقریب وہ قوتیں جو بربادی پھیلاتی ہیں، جو تباہی پھیلاتی ہیں، یعنی اس کی محنت اور مشقت کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اب جھکنا سے یہ نہیں کہ سار جھکاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ قوتیں جو تخریب کاری والی ہوتی ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، اور جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ اب کمر تہذیب کی، اب تہذیب کا مطلب ہے سنوارنا، اصلاح کرنا، بہتری لانا۔ بوتے کا مطلب ہے طاقت، ہمت، محنت۔ اس کی محنت کی وجہ سے سارا معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جس کی محنت سے بھبکتا ہے تن آسانی کا باغ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ نشو و نما پاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کام نہیں کرتے، تن آسانی کا مطلب ہے آرام طلبی، کائلی، تو ان سب کے لیے جو ہے وہ محنت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور تمدن کہتے ہیں رہن سہن کے طریقہ کار کو۔ چراغ کہتے ہیں شمع کو، بتی کو، جو بھی روشنی پھیلانے والی چیز۔ تو اس کی محنت کی وجہ سے جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، یعنی وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا ہے سخت دھوپ میں، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، یعنی اس پر مشقت کے نشان ہمیں نظر آتے ہیں کہ دن بھر اس شخص نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب میں رواں۔ رواں کا مطلب ہے جانا، رواں دواں جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ کھیت سے پھر یعنی دن بھر وہ مسلسل کام کرتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ٹوکرا سر پر، بغل میں پھوڑا، تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پہ
मजबूत हल। अब इसका मतलब ये है कि जब वो खेतों से काम करके शाम के वक्त घर को वापस आ रहा होता है तो उसके सर पर एक टोकरा होता है जिसमें उसके वो औजार होते हैं जिनसे वो खेतों में काम करता है, और उसके माथे पर जो है वो बाल होते हैं। अब तेवरी का मतलब है माथे पर लकीरें होना, यानी मेहनत और मशक्क़त से वो थकावट होती है तो उसकी जो तेवरी है, जो माथा है, उस पर बाल पड़े होते हैं। और उसके साथ बैलों की एक जोड़ी होती है और उसके कंधे पर एक हल होता है जिससे वो दिन भर खेतों में काम करता है। आप ये किया करें कि इसको लाइक भी कर दिया करें और साथ इसके कमेंट भी कर दिया करें, और मुझे तब पता चलेगा कि किन बच्चों ने इसको देख लिया है और उनको समझ आ गई है। और जिनको समझ नहीं आती वो दोबारा जो है वो मुझसे कहा करें, मैं उस चीज़ को दोबारा दोहरा दिया करूँगी।